اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے، بلکہ کامل یقین رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دیں گے۔ آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر دیری میں اگر آپ کو انکار چھپا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اس تاخیر کے پیچھے جو وجہ ہے وہ آپ نہیں جان سکتے ہیں۔ کچھ پھل ملنے سے پہلے تھوڑی بہت آزمائشیں آتی ہی ہیں، پریشان مت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 5 وقت نماز کا انمول تحفہ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ عبادت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے جو آپ کی آواز کو سنتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا وقت مشکل ہے، اگر آپ نے اس وقت میں صبر کر لیا نا تو آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے ناممکن ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے تب بھی آپ نے یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نصیب میں جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ آپ کو بے شک عطا ضرور کریں گے، چاہے وہ کہیں اور چلی بھی جائے، چاہے کچھ اور ہو بھی جائے، چاہے آپ اس کو حاصل نہ بھی کر پائیں، لیکن آپ نے توکل اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہترین معلوم ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کی سوچ میں کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے فیصلوں کے مطابق جو ہے آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی مان کر چلے، آپ اپنی زندگی میں خوشیاں پا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے فیصلوں کو آپ کے حق میں بہترین کر دیں گے۔ خوشیوں کو اپنے حصے میں آپ ضرور انشاءاللہ ایک دن حاصل کر لیں گے، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں اپنے سر کو جھکا لیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 5 وقت نماز کے لیے بلاتے ہیں اور تہجد کے وقت میں نماز کے لیے بلاتے ہیں، تو فوراً سے پہلے اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر کر اپنے سر کو سجدہ ریز کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں، تو سوچئے نا ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین آپ کا کوئی اور دوست ہو سکتا ہے؟ یہاں تو دنیاوی دوست جو ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کسی بھی لمحے میں اور کسی بھی وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر کو لکھا ہے، تو بس اس بات پر آپ نے یقین رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہترین ہی لکھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی اور اچھا سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے اور مایوسی میں مت ڈالیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل، یقین رکھیے اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اگر بہت زیادہ وسوسے خیالات شیطان کی طرف سے آ جائیں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم دعا کرنی چھوڑ دو، تو بس وہیں پر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ نے محبت کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ادھوری کہانی کو بہترین طریقے سے مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف اللہ الصمد، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے میریکل آف یا ودودو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کی دعاؤں پر کن فرمایا ہے، بس آپ بھی توکل اور یقین رکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی، میری اور ہم سب کی دعاؤں پر بھی بہت جلد کن فرما دیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا بہت ہی زیادہ دل جو ہے وہ مایوس رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں اور آپ کی جتنے میرے کا سٹوریز آ رہی ہیں ان کو بھی فالو کر رہی ہوں، لیکن آپ ہی پھر بھی پتہ نہیں کس چیز کی بے چینی ہے، کس چیز کے آپ ہی میرے ذہن میں خیالات آتے ہیں، میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں۔ تو ابھی جو ہے میں نے سوچا کہ آپ سے اس سوال کو شیئر کرتی ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے میری مدد کر سکے۔ میں نے کافی سارے ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی دکھایا ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھی حل نہیں نکل پا رہا ہے، تو پلیز میری ہیلپ ضرور کیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری بہن، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری پیاری بہن، اللہ پاک کی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہی سب کچھ کرنا ہے، اور اللہ پاک بہترین وسیلے بناتے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو جب زندگی سے تندرستی عطا فرمائی ہوئی ہے تو پھر کس بات کی پریشانی ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کی صحت ٹھیک نہیں ہے نا، اور اگر انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے اگر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس انسان کی زندگی کیسی ہوگی۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے، آپ اپنے کام بھی کر رہی ہیں، دوسروں کی ہیلپ بھی کر پا رہی ہیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے کہا نا کہ آپ کا دل بے چین رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ عبادت بھی کر رہی ہیں، ہر چیز کر رہی ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتی ہوں، اور میں نے جس کو بتائی ہے ان کی زندگیوں میں بھی ماشاءاللہ سے بہت فرق پڑا ہے۔ ہمیں جو ہے نا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کی ہیلپ ہو سکے۔ ہم جو ہوتے ہیں یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ پاک کی دی ہوئی ہر چیز ہے، لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کتنے زیادہ مستحق لوگ ہیں جن کو ہماری چیزوں کی بھی ضرورت ہے، ہمارے پاس جو آسائشیں ہیں ان کو بھی تو چاہیے۔ تو دیکھیں، اگر آپ اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتی ہیں نا تو آپ کسی کو خوشی ضرور دیں، چاہے چھوٹی سی خوشی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتی ہیں تو آپ اس کام کو ضرور کیجیے گا، اور اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آپ کا پھر دل جو ہے کس طریقے سے مطمئن ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہے نا اپنے آپ کو تو سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، یا میں جو ہوں میرے ساتھ یہ پرابلم کیوں ہو رہی ہے۔ دنیا میں بہت سارے مسئلے ہیں، دنیا میں بہت ساری پرابلمز ہیں، میں آپ لوگوں کو روزانہ کی بتانے لگ جاؤں نا کہ کتنے کتنے لوگوں کے غم ہیں۔ آپ لوگ خود دیکھیں کہ آپ لوگ جب باہر جاتے ہیں، آپ لوگ روڈز پر دیکھتے ہیں، فیملیز میں اتنی ساری پرابلمز ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے برابر کے ہوتے ہیں، ہم عمر ہوتے ہیں، کہ کسی کی لائف کیسی اور آپ کی لائف کیسی ہے۔ تو دیکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو رکھیں اور اچھا گمان رکھیں۔ آپ کو یہ نہیں کہتی ہوں کہ فوراً سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہر چیز کو وقت لگتا ہے، لیکن جب آپ دوسروں کو خوشی دیں گے نا، آپ کو کسی کی دعا لگ سکتی ہے، آپ کی زندگی میں جو پریشانی آئی ہوئی ہے اس دعا سے جو ہے اللہ پاک حل فرما سکتے ہیں۔ اسی لیے تو میری پیاریوں، ہمیں ڈیلی بیسس پر صدقہ دینا چاہیے، اور صدقہ دینے سے بہت ساری پریشانیاں، مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کا دل مایوس ہے، عبادت بھی کر رہی ہیں، پھر بھی جس طرح کی بے چینی اور وسوسے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو یقین جانیے اگر کسی کو خوشی دیں گی نا تو دیکھیے گا پھر اللہ پاک آپ کو کس طریقے سے سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور باقاعدہ میری پیاریوں، میں کہوں گی کہ یہ بہت پیاری سی تھیراپی ہے کہ اگر آپ کسی کے چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آتی ہے تو آٹومیٹکلی انسان کا دل بہت سکون میں آ جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہن، آپ اللہ پاک سے دعا کیجیے گا، اور سب سے بڑی نعمت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ اپنے کام کاج جو ہیں، اللہ پاک نے آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائی ہے، ہاتھ پاؤں کان ناک ایک ایک چیز آپ کی سلامت ہے، اپنی زبان سے کھانا کھا کر اس کو ٹیسٹ کر پا رہی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ابھی ڈیزیز آئی ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ انسان کے ٹیسٹ بڈ بھی ختم ہو گئے تھے، انسان سنف نہیں کر پا رہا تھا، انسان جو اپنے ٹیسٹ کو نہیں انجوائے کر پا رہا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ اپنی ان ساری چیزوں کو دیکھیں گی مد نظر رکھتے ہوئے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں گی، تو اللہ پاک بہترین کریں گے، اور آپ کے دل میں جو بے چینی وسوسے خیالات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ باقی اللہ پاک سے جو آپ عبادت کر رہی ہیں اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، پہلے میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اور اللہ پاک حسنین کو لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، جزاک اللہ میری بہن۔ اور آگے یہ لکھتی ہیں کہ میں جو ہوں آپ کو اپنی میریکل سٹوری
स्टोरी बताना चाहूँगी। अभी कुछ महीनों पहले जो है आपके चैनल के बारे में मुझे मालूम हुआ, तो बस उसके बाद जो है मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर आपकी मिरेकल स्टोरी सुनते हैं। तो हमने एक दिन सोचा कि क्यों ना जो अल्लाह पाक ने अल्लाह सम्मत पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में करम किया था, और जो कि अल्लाह पाक से मैं अपनी मोहब्बत को मांगती थी, अल्लाह पाक ने मुझे महरम बनाकर मेरी मोहब्बत को अता किया, और मेरे हस्बैंड को मालूम भी नहीं था कि उनको मैं अपनी दुआ में मांग रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मेरे लिए जिस तरीके से वसीला बना अल्लाह सम्मत पढ़ने का, तो मेरा दिल किया कि बस मैं आपको फ़ौरन से पहले ये सब कुछ बता दूँ। अल्लाह पाक बेशक हर एक चीज़ कर देने पर कादिर है, और अल्लाह पाक ने जो है मेरी अधूरी कहानी को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किया है। तो आप ही आज मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहूँगी, जो कि अल्लाह सम्मत से रिलेटेड है। अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को कबूल किया। मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी आई हैं, तो मैं आपको जो है मुख्तसर सा करके थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ज़ाहिर है आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया। आपको अपनी सबसे पहले बताना चाहूँगी जो कि मेरे दिल की ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक ने उसको कैसे कबूल किया। ऐसा है कि मेरी जो ज़िंदगी में 2 मौजिज़ात हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले जो मेरी ज़िंदगी में मिरेकल हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ऐसा था कि आप ही हम लोग जो हैं बिल्कुल आप ही नॉर्मल सी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन जो मेरे ताया अबू वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से रिच हैं। अब आप ही ऐसा है कि हर किसी का अपना अपना नसीब होता है, लेकिन आप ही मेरे दिल की यही ख्वाहिश थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे ताया अबू वगैरह जो है मेरा रिश्ता लेने के लिए आ जाएं। लेकिन आप ही ऐसा था कि मैं आप ही ज़ाहिर है एक छोटे से घर की नॉर्मल सी लड़की थी, क्योंकि आप ही मेरे अब्बू जो है वो बीमार थे, जिसकी वजह से आप ही हमारे घर के हालात बेहतर नहीं हो पा रहे थे। तो फिर आप ही ऐसा था कि बस मेरी अम्मी जो है थोड़ा बहुत कर लेती थी, ताया अबू वगैरह और जो मेरे चचा वगैरह हैं वो भी सपोर्ट किया करते थे। बस इसी तरीके से हम लोगों का गुजारा हो जाता था। लेकिन आप ही बस ऐसे ही जो था वो ज़िंदगी का सफ़र गुजर रहा था। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। मैं जो है घर के करीब ही एकेडमी थी, वहाँ पर जॉब करती थी। बस अल्लाह पाक का शुक्र है घर का गुजारा तो अच्छे से हो रहा था। लेकिन मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक आप कुछ ऐसा कर दें कि मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाए। मैंने बचपन से बहुत टफ टाइम देखा है, तो बस मेरे दिल की ख्वाहिश थी। और जब मैं अपनी दोस्तों वगैरह में देखती थी कि किसी का रिश्ता उसके कज़न के साथ हो गया, या ख़ानदान में भी कुछ ऐसे रिश्ते देखती थी कि किसी ने किसी को दुआओं में मांगा, अल्लाह पाक ने उसको अता कर दिया, तो बस फिर आप ही मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी। और अल्लाह पाक तो कहते हैं ना कि तुम मुझसे मांगो, तो बस फिर मैं अल्लाह पाक से मांगा करती थी। और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ये ख्वाहिश कैसे मेरे दिल में आ गई, और क्यों किसी की मोहब्बत मेरे दिल में इस तरीके से आ गई। अब आप ही मेरे कज़न को मालूम भी नहीं था कि उस इंसान को मैं अल्लाह पाक से मांग रही हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक कुछ ऐसा मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में भी हो जाए। खैर आप ही ऐसा था कि मेरे अब्बू की तबीयत, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और आप ही कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो कि मैं आपको इधर क्या बताऊँ। आप ही फिर ऐसा था कि मेरे अब्बू की जब तबीयत बहुत ही ज़्यादा मज़ीद ख़राब होने लग गई, इस अकेडमी में आप ही मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। वहीं पर आप ही एक लड़की थी, बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। उसकी आप ही पहले डिवोर्स हो गई थी, और सेकंड टाइम पर आप ही उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। तो बस फिर आप ही वो अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से गुजार रही थी। वो कहती थी कि बस अल्लाह पाक ने मुझे बहुत संभाला है, और अल्लाह पाक ने मेरा बड़ा साथ दिया है, और देख लो मैं इतना टूटने के बावजूद भी आज किस तरीके से मुस्कुराती रहती हूँ। और सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो, तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं हटती है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या करती हो और तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो। उसने मुझे कहा कि अल्लाह ताला के करीब हो जाओ और अल्लाह ताला से बातें किया करो। आप ही उसी ने मुझे तहज्जुद नमाज के बारे में भी बताया, अल्लाह ताला उसको खुश रखें। और उसने मुझे कहा कि देखो, जब भी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए या कोई भी मुश्किल आ जाए, मैं तुम्हें 2 बातें बताने लगी हूँ। पहले तो तुमने जो है अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम को शामिल कर लेना है, और दूसरा मैं ऐसा तुम्हें मिरेकल एक बताने लगी हूँ जो कि अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया है, और आज मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की परेशानी और फिक्र नहीं है। रोज़ाना की मेरी ये रूटीन है कि मैं मगरिब की नमाज के बाद 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़ती हूँ। और एक बहुत ही छोटी सी बात तुम्हें बताने लगी हूँ, शायद तुम्हें लगेगा कि ऐसे कैसे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन यकीन करो सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा जो है मैं अल्लाह समद पढ़ती हूँ, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहीम के साथ। और ये जो है मुझे मेरी फूफो ने बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही थी। बस उस वक्त में मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो बस उसके बाद जो है मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी से एक तो तहज्जुद नमाज को नहीं छोड़ा, और दूसरा दरूद इब्राहीम को, और तीसरा जो मैं तुम्हें अल्लाह सम्मत के बारे में बता रही हूँ। देखो ये कितना छोटा सा अमल है, लेकिन इसको करने से इंसान की ज़िंदगियाँ बदल
بدل جاتی ہیں۔ آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے، میں بہت زیادہ ڈپریشن سے گزری ہوں، لوگوں نے مجھے کیا کیا نہیں بولا کہ میں منحوس ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے اور میں جس کی زندگی میں جاتی ہوں اس کی زندگی کو خراب کر دیتی ہوں، لیکن اب میرے پر کسی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ بس آپ ہی اس کی جو زندگی کی کہانی تھی وہ سن کر مجھے ایسی ہمت ملی اور اللہ پاک سے میں نے اسی طریقے سے آپ ہی تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا اور آپ ہی پھر آہستہ آہستہ اسی طریقے سے جیسے اس نے مجھے بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجات کے اور صرف 41 مرتبہ 41 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ بس اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں پڑھتی جا رہی تھی، اللہ پاک کی توفیق سے ہی وہ میرا وسیلہ بنی۔ تو بس پھر آپ ہی میرے ابو بھی اللہ پاک کا شکر ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے، جو کہ آپ ہی پچھلے 10 سالوں سے بیمار تھے۔ اللہ پاک نے آپ ہی میرے ابو کو بھی ایسے صحت یاب کر دیا کہ سارے خاندان والے حیران ہو گئے۔ اب آپ ہی میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک کچھ ایسا معجزہ کر دے کہ میرے تایا ابو کی فیملی جو ہے وہ میرے لیے پروپوزل لے کر آ جائے۔ بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا، پورے آپ ہی 1.5 سال بعد جو ہے اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا اور آپ ہی میرے تایا ابو خود چل کر جو ہے میرے لیے رشتہ لے کر آ گئے، جو کہ بالکل امپاسبل تھا، کیونکہ آپ ہی میری تائی امی کی یہی سوچ تھی، وہ آپ ہی اپنے مطابق کے لوگوں میں بیٹے کا رشتہ کریں گی، لیکن آپ ہی بس پتہ نہیں میرے تایا ابو کہتے ہیں کہ جب سے جو ہے اس کی امی اس کے رشتے تلاش کر رہی تھی، بار بار تمہاری بیٹی کا خیال میرے ذہن میں آتا ہے، تو بس آج جو ہے میں آ گیا ہوں رشتہ لینے کے لیے، تم لوگ جو اس رشتے کے لیے مان جاؤ اور انکار مت کرنا۔ میرے امی ابو نے انکار کس بات کا کرنا تھا، اللہ پاک کا شکر تھا، خاندان کی لڑکی کی خواہش تھی کہ اس گھر میں اس کا رشتہ ہو جائے اور آپ ہی اللہ پاک نے میری ادھوری کہانی کو ایسے مکمل کیا اور جو کہ آپ ہی میری ناممکن دعا تھی وہ اللہ پاک نے ممکن کر دی۔ نام کی مہندی میرے ہاتھ پر لگ رہی تھی تو میری ایک دوست نے کہا تم ان کا نام اپنے ہاتھ پر لکھاؤ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ ہی میں ان کی دلہن بن گئی ہوں اور اللہ پاک نے آپ ہی ان کو میرے نصیب میں لکھ دیا ہے اور اللہ پاک نے آپ ہی ایک لڑکی کا وسیلہ بنانے سے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میرے ابو کی آپ ہی 10 سال کی بیماری ٹھیک ہو گئی، زندگی بدل کے رہ گئی اور میری آپ ہی ادھوری کہانی اللہ پاک نے خوبصورت طریقے سے مکمل کر دی۔ الحمدللہ آپ ہی ویسے بھی 5 وقت کے وہ نمازی ہیں اور مل کر جب ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو میں اللہ پاک کا رو رو کر شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ آپ ہی میں اس قابل نہیں تھی اور مجھے تو لگتا تھا کہ کبھی میری یہ دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ بس آپ ہی چھپ کے رات کی تنہائیوں میں تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی تھی اور آپ ہی مغرب کے بعد اللہ الصمد پڑھا کرتی تھی 41 مرتبہ۔ اللہ پاک نے آپ ہی جب کن فرمانا ہے تو اللہ پاک نے وسیلے بھی بنا دینے ہیں اور رستے بھی بنا دینے ہیں اور لوگوں کو بھی آپ کی زندگی میں شامل کر دینا ہے جو آپ کو اللہ پاک کے قریب کر دیں۔ تو بس پھر میں نے سوچا اپنے ہسبینڈ سے اس دن بات کی کہ میں جو ہوں ناپی کو اپنے میریکل سٹوری ضرور بھیجوں گی، اب ہمیں انتظار ہے کہ کب آپ ہماری میریکل سٹوری شیئر کریں تو ہم مل کر جو ہے آپ کی آواز میں اپنی میریکل سٹوری کو سنیں۔ اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اللہ پاک ان بہنوں کو بھی اجر عطا فرمائے جو آپ سے اپنی پیاری پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرتی ہیں، بہت ہی ہمت ملتی ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کرے۔ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور درود ابراہیم پڑھا کریں اور 41 مرتبہ میں پڑھا کرتی تھی اللہ الصمد۔ اب تو ماشاءاللہ سے میں بہت پڑھتی ہوں، اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے، لیکن اس وقت میں مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھا کرتی تھی اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھتی تھی اور بیچ میں 41 مرتبہ 41 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے میری محبت کو مجھے عطا کر دیا جو کہ صرف اور صرف ایک طرفہ تھی۔ آج میں اپنے ہسبینڈ کو ہنستے ہوئے کہتی بھی ہوں کہ دیکھ لیں اللہ پاک سے میں نے آپ کو مانگا اور اللہ پاک نے مجھے آپ کو عطا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے تو میری امی کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں ہی تو میرے نصیب میں لکھا تھا۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، اللہ پاک نے جیسا میری زندگی میں معجزہ کیا ہے، اللہ پاک سب کی زندگیوں میں ایسے ہی خوبصورت معجزات کریں اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کو اور آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بہت بہت خوش رکھیں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے، جو کہ بہت ہمت دینے والی آپ کی میریکل سٹوری آپ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اور میری پیاری بہن، آپ نے جو جو باتوں کے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ آپ کی کچھ باتوں کا میں نے خیال رکھنا ہے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے میں نے آپ کی میریکل سٹوری کو شیئر کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کے والد کو آپ کے سر پر سلامت رکھیں۔ اور میری پیاریوں، اللہ پاک نے جو چیز نصیب میں
لکھی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، بس اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تہجد نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور جیسے کہ انہوں نے اللہ الصمد کے بارے میں بتایا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی آپ کی دعا ہے، اس کے لیے آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اور میری پیاریو 41 مرتبہ 41 مرتبہ جو ہے اللہ الصمد پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے جیسے ان کی دعا کو قبول کیا ہے، اللہ پاک نے ان کے والد کی 10 سال کی بیماری کو جیسے ٹھیک کر دیا، تو اللہ پاک بے شک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، اور اللہ پاک جب وسیلے بناتے ہیں تو میری پیاریو اللہ پاک راستے بھی دکھاتے ہیں، بس اللہ پاک سے مانگیے، اللہ پاک بے شک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے بھی خوبصورت معجزات کریں اور سب کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف یا ودودو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میں جو ہوں آپ کو اپنی بڑی بہن کی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی۔ ان کو آپ ہی کچھ عرصہ پہلے جو ہے ڈیورس ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے آپ ہی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، کہیں سے آپ ہی رشتے وغیرہ نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ ہی ایک جگہ سے پروپوزل آیا تھا، لیکن وہاں سے ان لوگوں کا کوئی آنسر نہیں آ رہا تھا، جس کے لیے آپ ہی میری بہن اور میری امی بہت زیادہ پریشان تھی کہ ہمارے گھر جو ہے ایک آنٹی آتی ہیں، اب آپ ہی وہ بہت بزرگ سی آنٹی ہیں، انہوں نے آپ ہی میری بہن کو بتایا تھا کہ جو تمہارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس کے لیے جو ہے 141 مرتبہ یا ودودو پڑھو، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تو بس پھر آپ ہی اسی طریقے سے میری بہن پڑھ رہی تھی، 141 مرتبہ یا ودودو پڑھ رہی تھی، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابھی آپ ہی کچھ ہی دنوں پہلے جو ہے ہم لوگوں کو ان کی کال آ گئی، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ نکاح کریں گے۔ اللہ پاک نے آپ ہی میری بہن کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، کیونکہ آپ ہی یہ لوگ بہت اچھے تھے، اور ہمارے دل کی بھی خواہش تھی کہ میری بہن کا رشتہ یہیں پر ہو جائے۔ اللہ پاک نے آپ ہی ہماری اس دعا کو قبول کیا۔ آپ لازمی بتائیے گا جو بہنیں پریشان ہیں اپنے رشتوں کے لیے، یا آپ ہی کوئی بھی ایسا مسئلہ یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہے، اس کے لیے یا ودودو جو ہے 141 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ ہی دلوں کو نرم کرتے ہیں اور محبت ڈال دیتے ہیں، اور آپ ہی اللہ پاک سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ میری بہن نے بہت زیادہ ڈپریشن میں وقت گزارا ہے، لیکن اللہ پاک کے وہ ہمیشہ قریب رہی ہے، اور آپ ہی وہ درود ابراہیم بھی پڑھا کرتی تھی، اللہ پاک سے دعا کیا کرتی تھی، بس اللہ پاک نے آپ ہی وسیلے بنائے اور اللہ پاک نے کرم فرمایا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا بھی کچھ ہی دنوں بعد اس کا نکاح ہے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس کے نصیب کو بہترین کرے، اور اللہ پاک نے جو اس کی زندگی میں انسان کو اب دوبارہ عطا کیا ہے وہ اس کے حق میں بھی بہتر ہو، اور یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہو، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بہن کی میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ میری پیاریو، آپ لوگوں کی زندگی میں بھی اگر کوئی بھی پرابلم ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، کہ دل کی کوئی بھی حاجات ہے، اس کے لیے آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں یا ودودو 141 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے جیسے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں پر بھی کن فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے غیب کے طریقوں سے معجزات کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان سب کی مدد فرمائیں، ان سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اور جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے، اپنے لیے بھی اچھا سوچے، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچے۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔